بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے مختلف باتیں سامنے آتی ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی تو کہہ رہے ہیں کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرا دو، بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ اچھا، اب یہ سوال میرے لیے بھی بڑا عجیب تھا کہ ایک شخص جو اتنے عرصے سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک نظریے کے تحت بیٹھا ہوا ہے، فالوورز اس کو فالو کر رہے ہیں، اور اس سچویشن کے اندر اب یہ کیا ایک دم تبدیلی آئی کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں مذاکرات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی کروں گا۔ اب جب اس کو تھوڑا سا میں پرسو کرنے کے لیے نکلا، اس کی تھوڑی سی انکوائری انویسٹیگیشن کرنے کے لیے نکلا کہ یار یہ کیسے اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، تو میری تحریک انصاف کے کچھ سینئر جو وکلاء تھے ان سے بات ہوئی، جو خان صاحب سے ملاقاتیں بھی مسلسل کر رہے ہیں، تو میں نے ان کو یہ سوال داغ دیا کہ جناب ایک طرف تو خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں، دوسری طرف انہی کے ترلے کری جا رہے ہیں کہ بھائی مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ کو کس نے کہا کہ خان صاحب مذاکرات میں یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ میں کہوں گا کہ بھائی آپ مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ انہوں نے کہا بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم جب خان صاحب سے ملنے گئے تو خان صاحب نے بڑا کلیئرلی ایک بات کہی تھی کہ ہمارا بھی یہی سوال تھا کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے کس چیز کے مذاکرات، آپ سیاسی جماعتوں پہ کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا جناب میں چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے پاس بات کرنے سے پہلے ایک مرتبہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کروں اور ان سے اس چیز پہ بات کروں کہ بھائی آپ لوگ کم از کم پالیٹکس کے سے دور ہو جائیں، کوئی کسی قسم کی انوالومنٹ نہ ہو آپ کی، باقی ایک شفاف الیکشن ہو جب بھی ہوتے ہیں الیکشن، اور اس الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب ہوں، میں ہوں، زرداری صاحب ہوں، مولانا ہو، یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان ہو۔ وہ کہتے ہیں وہ صرف اس چیز کی گارنٹی لینا چاہتے ہیں کہ اگر دوبارہ اس طرف کی طرف آتی ہے تو کیا کوئی کسی کی سپورٹ میں تو ایسا نہیں آئے گا۔ تو بہرحال تھوڑا سا اس سے اطمینان ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں تو ایز سچ کوئی برائی نہیں ہے۔ دوسرا میں بات کروں گا جی خان صاحب کے کانفیڈنس کے حوالے سے، جیل میں بھی ابھی تک پورے اعتماد اور کانفیڈنٹ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ان کا اعتماد ہے نا، یہ ورلڈ کپ سے پہلے کا ہے، 92 کے ورلڈ کپ سے پہلے کا ہے۔ پھر جب وہ پالیٹکس کے اندر آئے تو اتنے زیادہ پر اعتماد تھے کہ جب ان کی کوئی سیٹ نہیں تھی، کوئی بندے نہیں تھے ان کے ساتھ جڑے ہوئے، وہاں پر جو اعتماد کی بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا کمرہ تھا وہ پی ایم روم کے نام کا لگا ہوا تھا باہر اس پہ۔ اچھا، جو دوسرے کمرے تھے ذرا تھوڑے سے بڑے کمرے تھے، اس پہ منسٹرز کی تختی لگی ہوئی تھی، فیڈرل منسٹرز، اور جو باقی تھے اس وقت صوبائی وزراء یہ لکھے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت خان صاحب کا کانفیڈنس تھا، یہ میں 93-94 کی بات کر رہا ہوں، جس وقت پارٹی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی پراپر طریقے سے، اور آپ کو پتہ ہے بڑے عرصے تک کبھی خان صاحب ایک بھی سیٹ نہیں جیت رہے، کبھی پارٹی لے کے چلی جا رہے ہیں، پھر کبھی ایک سیٹ جیت گئے۔ ایسی سچویشن کے اندر ایک شخص اپنے آپ کو اتنا زیادہ پر اعتماد رکھے کہ اسے پتہ ہو کہ یار مجھے دیکھیں، بہرحال پالیٹکس سے لوگوں کو عمران خان صاحب کے طرز سیاست سے سو اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے کانفیڈنٹ ہونے، ان کے کانفیڈنس پہ آپ شک نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی وہ سوا سال تقریباً سال ہو گیا جیل بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت جب ان کو پتا تھا کہ ہے ہی کچھ نہیں، دور دور تک کچھ نہیں ہے، ہم لوگ بھی اس وقت دل میں ہنستے تھے کہ یار خان صاحب تو پہلے ہی وزیر اعظم کی تختی لگا کے اور ہاؤس بنا کے اور روم بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ پھر الیکشن ہوئے، کوئی سیٹ نہیں ہوئی، پھر الیکشن ہوئے، ایک سیٹ مل گئی، ٹھیک ہے، پھر بھی خان صاحب کا کانفیڈنس لیول ڈاؤن نہیں ہوا، اور وہ ڈٹے رہے، کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی بن گئے۔ اور اب اس سچویشن میں جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ان کے قریب وکلا ہیں ان کا اب بھی یہ مطالبہ ہے، خان صاحب کا یہ بالکل مطالبہ نہیں ہے کہ ان کو جیل سے نکالا جائے، اور جو کہتے ہیں میرٹ پہ ٹرائل کو جو چل رہا ہے، سزا ہونی ہے سزا، اور بری ہونا ہے بری ہو، اس کے بعد جیسے ہی باہر آتے ہیں آپ مجھے فارم 47 واپس کریں، فارم 45 واپس کریں، اگر نہیں کرنا تو الیکشن میں آ جائیں، اور یہ الیکشن بڑے شفاف ہونے چاہیے، اور آپ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شراب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔